بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر الہ آبادی کا اپنے بیٹے کو تحفہ دینا۔ اکبر الہ آبادی بڑے ظریف شاعر گزرے ہیں، مگر بہت تعلیم یافتہ تھے، اپنے وقت کے جج تھے۔ چنانچہ ان کا بیٹا جب جوان ہوا تو انہوں نے ان کی شادی کی۔ اب ولیمے کی تقریب تھی۔ اس ولیمے کی تقریب میں انہوں نے بڑے اچھے طبقے کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، امیر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، معاشرے کے ذمہ دار لوگ، بڑے بڑے اس طرح کے جو لوگ تھے وہ آئے ہوئے تھے، اور بیٹا بھی ماشاء اللہ جوان العمر تھا، اور اس وقت اس کی خوشی کی تقریب تھی۔ تو اس خوشی کی تقریب میں انہوں نے اعلان کیا کہ آج میں اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دوں گا۔ اب انہوں نے تحفہ ایک کاغذ کے اندر لپیٹا ہوا تھا، یعنی گفٹ پیک کروایا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ سارا مجمع متوجہ ہو گیا، بیٹے کی شادی ہے، ولیمے کی تقریب ہے، باپ اتنا معزز آدمی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ولیمے کے اوپر ایک تحفہ پیش کر رہا ہے۔ تو لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں سونے کا بنا ہوگا، کوئی ڈائمنڈ کا ہوگا، یا کوئی قیمتی گھڑی ہوگی، یا کوئی اور چیز ہوگی۔ کہنے لگے کہ سب لوگوں نے دلچسپی لی کہ آخر اس گفٹ پیک کے اندر چھپا ہوا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ جب والد صاحب نے مجھے کہا بیٹے اس گفٹ پیک کو کھولو، میں نے اسے کھولنا شروع کر دیا۔ تو ایک تہ تھی، پھر اس کے اندر دوسری تہ ہے، پھر اس کے اندر تیسری تہ ہے۔ اب میں کھولتا جا رہا ہوں اور لوگوں کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے، خود میرا تجسس بھی بڑھ گیا کہ ابو مجھے اس موقع پر کیا چیز دے رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب میں نے آخر میں آخری تہ اتاری تو اندر ایک بچوں کے کھیلنے کا چھوٹا سا کھلونا تھا۔ جب وہ کھلونا نکالا تو سارا مجمع ہنسنے لگا۔ میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا کہ میرے ولیمے کی تقریب تھی اور والد صاحب نے مجھے یہ کھلونا دینا تھا اور لوگوں کے سامنے میری ہنسائی ہونی تھی۔ میں ذرا خاموش ہو گیا۔
خیر لوگ تو ہنستے رہے، مسکراتے رہے، انجوائے کیا اور چلے گئے۔ چند دن کے بعد ابو سے میری بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ابو آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ والد صاحب نے کہا کیوں بیٹے؟ اس لیے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے مجمع کے سامنے مذاق بنا دیا، سارے لوگ مجھ پر ہنسنے لگے کہ آپ نے اس تقریب کی خوشی میں یہ چھوٹا سا کھلونا دے دیا۔ تو اس وقت والد صاحب نے بات سمجھائی کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک میسیج دینا چاہتا تھا، ایک پیغام سمجھانا چاہتا تھا۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ بچپن میں ایک مرتبہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم نے اسی کھلونے کا مجھ سے مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا، تو آپ اتنا روئے، اتنا خفا ہوئے کہ ایک ہفتہ مجھ سے بات چیت بھی نہیں کی کہ مجھے کھلونا کیوں نہیں لا کر دیا۔ اس کھلونے کی آپ کی اتنی چاہت تھی کہ اپنے والد سے ایک ہفتے تک کلام تک نہ کیا۔ میں نے سوچا کہ آج اس شادی کی خوشی کی تقریب میں یہ کھلونا آپ کو لے کر دوں اور آپ کو یہ سمجھا دوں کہ دیکھو بیٹا، بچپن میں اس کھلونے کو لینا یہ آپ کی آرزو تھی، امید تھی، خواہش تھی، آپ کی تمنا تھی، لیکن جب آپ جوانی میں پہنچے اور بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا کو پیش کیا، آپ کی آرزو کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو آپ کو خود بھی شرمندگی ہو گئی کہ اس چیز کے پیچھے میں نے اپنے والد سے منہ موڑ لیا، ناراض ہو گیا تھا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ بیٹے، بچپن کی تمنائیں اگر بندے کے سامنے جوانی میں کھول دی جائیں تو بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی لاحق ہو جاتی ہے۔ تم جوانی میں اپنی کوئی ایسی آرزو اور تمنا مت بنانا کہ کل قیامت کے مجمع میں اگر اسے کھول دیا جائے تو تمہیں وہاں جا کر شرمندگی لاحق ہو جائے۔ تو دیکھیے، جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی اچھی تعلیم دے دیتے ہیں اور بالآخر ان بچوں کو اچھا انسان بنا دیتے ہیں۔ بہن کی تربیت کا اثر بھائی پر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کے گھر ملنے آیا کرتے تھے۔ اس دوران وہ وضو کرنے لگے، ان کی ایڑی کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے بھائی، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جس آدمی کے پاؤں کا کچھ حصہ بھی وضو میں خشک رہ جائے، سوکھا رہ جائے، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ بہن کی یہ بات سن کر بھائی نے دوبارہ وضو کیا اور مسجد تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابیات اپنے بھائیوں کو بھی نیکی کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے طے کر لیا کہ میری بیوی فوت ہو چکی ہے، اب میں دوبارہ نکاح نہیں کروں گا بلکہ اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول رکھوں گا۔ جب ان کی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو فرمانے لگی، اے بھائی، تم ابھی جوانی کی عمر میں ہو، تم نکاح کا ارادہ کیوں ترک کر دیے ہو؟ اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد بنائے گا۔ اگر اولاد ایمان والی ہوتی ہے تو اپنی زندگی میں جتنے سانس لیتی ہے، ہر سانس کے بدلے ان کے ماں باپ کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تم اس صدقہ جاریہ سے کیوں محروم ہو جاتے ہو؟ انہوں نے اتنے اچھے انداز میں بات کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور انہوں نے دوبارہ نکاح کر کے پھر ازدواجی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلے وقت کی بہنیں
اپنے بھائیوں کو دین کی طرف متوجہ کیا کرتی تھیں۔ جذبہ جہاد پیدا کرنے کا انوکھا انداز۔ ایک صحابیہ خنسہ رضی اللہ عنہا تھیں، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ اپنے بیٹوں کو کھانے کے لیے بٹھاتی تو کہتی، بیٹو نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا اور نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی۔ بچے اس بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ماں سے پوچھ لیا، امی آپ کیا کہتی ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا، بیٹو میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے۔ جب میں کنواری تھی تو کوئی ایسا کام نہ کیا کہ تمہارے ماموں کی رسوائی ہو، اور جب میری شادی ہوئی تو میں نے تمہارے باپ کے بستر پر کسی کو آنے نہیں دیا، یعنی میں نے تمہارے باپ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی۔ بچوں نے کہا، اماں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ فرمانے لگیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جب تم بڑے ہو کر جوان ہو جاؤ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور تم سب کے سب شہید ہو جانا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ شہداء کی مائیں کہاں ہیں، تو اس وقت انبیاء کرام کی موجودگی میں مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا اعزاز نصیب ہو جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہتی کہ بیٹو خوب بہادری سے لڑنا، اگر تم میری زندگی میں شہید ہوئے تو میں آ کر تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی، اگر تمہارے سینوں پر زخم ہوئے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اور اگر تمہاری پیٹھوں پر زخم ہوئے تو میں تمہیں کبھی اپنا حق معاف نہیں کروں گی۔ جب ماں اپنے بچوں کے ایسے جذبات بناتی تھی تو بچے بڑے ہو کر واقعی دین کے مجاہد بنتے تھے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔